اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة علی اہلہا واللعنۃ دائمۃ علی اہلہا اما بعد وقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس شب آمد حجت اللہ حجت العالمین حجت خدا مبارک ہو۔ آخری رسول آخری نبی خاتم النبیین خاتم رسول کا خاتم الاوصیاء گل نرجس یہ شب آمد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ شب سعادت ہے اور یہ شب مرحومین کے لیے بھی شب ہے، یعنی شب آمد امام زمانہ ایک خوشی کے سلسلے میں عید ہے، اور دوسرے اس لیے کہ مرحومین کی روحیں آزاد ہوتی ہے شب 15 سے لے کر اور صبح تک، اور ان کو گناہ سے مبرہ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روایت مفاتح الجنان میں اور بھی احادیث کی کتاب میں موجود ہے، کتب اربعہ میں بھی، دعاؤں کے اور کتابوں میں بھی ہے کہ آج کے شب میں اگر کسی کو 1,24,000 انبیاء کی ارواح سے مصافحہ کرنا ہو، ملاقات کرنا ہو، تو اس کو چاہیے امام حسین کی زیارت کرے۔ آج کے شب میں امام حسین کی زیارت بہت ہی تاکید ہے، اہمیت ہے۔ اب اگر کوئی عراق ایران زیارت کرنے نہیں جا سکتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ زیارت امام حسین پڑھے۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میرے لیے کربلا تو بہت دور ہے، میں کیسے زیارت کروں؟ تو آپ نے کہا تو چھت پہ جا، دائیں بائیں دیکھ، اس کے بعد اوپر آسمان کے دیکھنے کے بعد میرے جد حسین کو کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ گویا تو نے امام حسین کی زیارت کر لی اور 1,24,000 ارواحوں سے تو نے مصافحہ کر لیا۔ تو ان شبوں میں نے آپ صاحب کے سامنے حدیث قرآن کی آیت پڑھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل ختم ہوا۔ تو سب سے بڑی بات شب عید ہے، شب سرور ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے امام زمانہ، اور ہماری ذمہ داری کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل حق بن کے رہیں، ہم زبان سے بھی امام زمانہ کے منتظر ہو، ہم عمل سے بھی ہو، ہم کردار سے بھی ہو، اور اپنے مرحومین کو ہم قرآن و اہل بیت امام زمانہ کے لیے یاد کریں، کیونکہ وہ بھی امام زمانہ کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کی بھی تمنا ہے۔ اور مرحومین کو یاد کرنا مقصد نہیں ہے شب میں مرحومین، جیسے کہ رسول خدا نے آخری خطبہ شعبانیہ میں بھی ذکر کیا، مرحومین کو یاد کرنا یہ مقصد نہیں ہے کہ مرحومین کے آ کے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، قبر بنوا دی، نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مرحومین کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرو، نماز قضا ہے تو نماز قضا ادا کرو، روزہ قضا تو روزہ ادا کرو۔ جو مرحومین کے اگر ان کے اوپر، ان کے ورثہ کے اوپر ہے، ان کو وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور رہی قضا نماز، یہ بڑے فرزند پہ واجب ہے، لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ اور جو بیٹے وہ کہتے میرے بڑے بھائی پہ واجب ہے تو میں کیا کروں؟ ارے بڑے بھائی پہ واجب ہے، لیکن جب باپ میراث بانٹے گا تو سب کھڑے ہو جاؤ گے لینے کے لیے۔ باپ دولت دے گا تو سب کھڑے، کوئی نہیں کہ میرا باپ تھوڑی ہے، ان کا باپ ہے۔ لیکن جب نماز ادا کرنی ہو، قضا یا کوئی چیز ان کے قرضہ یا کوئی چیز جس کے بنا پہ ان کی قبر جو گلزار بن جائے، ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ایسے ہی ہم شو بازی یہ تمام چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن جو معصومین نے فرمایا ہے اذکر موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ خیر سے مطلب کیا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے خیر سے مراد ہماری ولایت ہے، اسی لیے ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے مجلس رکھتے ہیں، یہ ہے خیر، یہی وجہ ہے خیر۔ ہم نماز میں ہمارے ہاں کوئی نماز جنازہ پڑھا تو کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا،
یہ خیر کیا ہوا؟ آدمی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لیکن ہم خیر کہہ رہے اور امام ہم سے کہلا رہے تو استغفر اللہ امام جھوٹ کہہ رہا۔ نہیں، خیر سے مراد وہاں ولایت آل محمد ہے کہ ہم اتنا جانتے کہ اہل بیت کی محبت پہ یہ مرا، عمل کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، اس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو آج کے شب میں ہمیں اس شب کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ نہیں کہ رسمن کے اعتبار سے، بلکہ عقل و فکر و قرآن و اہل بیت جیسا امام زمانہ چاہتا ہے، جیسا رسول چاہتے ہیں، اور ہم ایسے بنے امام کے چاہنے والے کہ ہمیں وہاں سامرہ جاننے کی نہیں، وہ جانا بہت ثواب ہے، امام کی یاد کرنا، ان کی دعائیں پڑھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کے ایسے منتظر بنے کہ امام ہم سے ملنے آئے، جیسے واقعات موجود ہے۔ ہم امام زمانہ کو، جیسے کہ مرحوم شاعر آل محمد نے بہت اچھا مصرع اشعار کہا ہے، وہ انہوں نے کہا تھا پاکستان کے شاعر سبط جعفر کہ وہ آ گئے تو کیا ہوگا، تو ہماری یہ نماز، یہ عبادت، یہ ریاکاری، یہ تمام باتیں، یہ اس طرح سے مکاری سے ملنا، اس طرح سے لوگوں سے چاپلوسی کرنا آخری زمانے کی علامت ہے کہ اضاعت الامانہ، امانت کسے کہتے ہیں، یعنی نماز ضائع ہو جائے گی، بد اخلاقی، حلال حرام، اور جتنے قوم کے بڑے بڑے لیڈر ہوں گے وہ خائن ہوں گے، اور جو امین ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، جو مومن ہے وہ ذلیل ہوگا، جو منافق اس کی عزت ہوگی۔ ہمیں قرآن و اہل بیت پہ چلنا ہے، ہمیں حلال حرام کا خیال رکھنا ہے۔ ہم یہ سوچے ہر وقت امام زمانہ اور اہل بیت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری ماں بہنیں بھی اس پہ عمل کریں، خالی یہ نہیں کہ اگر وہ آئی ہے سج دج کے اور اس میں نامحرم سامنے اس کا خیال کریں، بلکہ یہ دیکھیں امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ دیکھے لیکن پردہ اس لیے کہ امام زمانہ نہ شرمندہ ہو۔ ہمارا امام زمانہ، ہمارے اہل بیت ہمارے اوپر حاکم ہے، ہمارے تمام گناہ معاف کرا سکتے ہیں، لیکن ایک کوئی میرا باپ کمشنر ہو، اگر میں کوئی غلط تو اس کا سر جھک جائے گا۔ اس لیے ہمیں امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کو، تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو، ہمیں یہ بننا چاہیے کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شنن، ہم زینت بنے، ہم ننگے آر نہ بنے، باعث توہین نہ بنے، اہل بیت کو اذیت تکلیف نہ دے۔ ہمارا کردار، ہمارا لباس، ہماری زبان، ہمارا کھانا پینا سب محمد والے محمد، قرآن و اہل بیت پہ ہو، کہ ہمارے ہر چیز سے لوگ سمجھے یہ شیان علی ہے، یہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والا ہے۔ یہ نہیں خالی مجمع میں ادب ہونا چاہیے، قبرستان میں کیسے جائیں، مجلس میں کیسے جائیں، محفل میں کیسے جائیں، یہ کام علماء کا بھی ہے، شورا کا بھی ہے، طلباء کا بھی ہے، مومنین کا بھی ہے، ہر ایک کا، مومنات کا بھی ہے کہ ادب کا خیال رکھے اور قرآن و اہل بیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مومن احترام کرے اور اس کے اوپر چلے۔ اور یہاں پہ جو یہ امام ولی قبرستان بنا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے واسطے اللہ مددگار، اہل بیت مدد، جو نیکی کیا انہوں نے کار خیر میں حصہ لیا ہے، تو کار خیر کرنا، کار خیر کی آمادگی بہت بڑی بات ہے۔ اور خدا علم ولی والوں کو، یہاں کے مقیمین کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے علماء کو سلامت رکھے، اور جو بھی لوگ کار خیر میں حصہ لیتے ہیں کو سلامت رکھے، اس شب برکت کے سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔